حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت حسن بن حسن کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ میری دل پسند اور پسندیدہ بیوی ہیں، آپ کے ساتھ میری زندگی کے دن نہایت ہی خوشگوار گزرے، میں دنیا میں صرف تمہاری جدائی کا غم چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرا آپ سے صرف یہ مطالبہ ہے، میرے بعد کسی سے شادی نہ کرنا۔ حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت کے دن پورے ہونے کے بعد مدینہ کا گورنر عبد الرحمن نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش علم و تقوی کی بنیاد پر ایک پاکیزہ اور معزز گھرانے میں ہوئی تھی۔ ان کے والد گرامی قدر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، جو معزز اور کامل پیشوا کے درجہ پر فائز تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہونے کا شرف حاصل تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نظر اور دنیا میں ان کی خوشبو تھے۔ مشہور شاعر کعب بن زہیرہ اپنے اشعار میں ان کا تذکرہ اس قابل رشک انداز میں کرتا ہے، نبی نے ان کی پیشانی کو ہاتھ لگایا، انہیں رخساروں کے ذریعے شہرت ملی اور ان کے چہروں سے نبوت اور آباء و اجداد کی عظمت و شرافت کی حفاظت ہوئی۔ ان کی والدہ کلثوم ایک جلیل القدر صحابی طلحہ بن عبید اللہ کی بیٹی ہیں۔ ان کی دادی اپنے دور کی تمام خواتین کی سردار جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ ان کے دادا اور نانا دو ایسے جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت ملی۔ ان کے پردادا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، چچا کے بیٹے اور جنت کی بشارت پانے والے صحابہ کرام میں سے ایک تھے۔ ان کے نانا طلحہ بن عبید اللہ تھے، جو معزز جلیل القدر صحابہ میں سے ایک تھے اور ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے تھے جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت ملی۔ ان کے تایا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، جنہیں امامت، سیادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو، نواسہ رسول ہونے اور نوجوانان جنت کا سردار ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس پاکیزہ یکتائے روزگار گھرانے میں فاطمہ بنت حسین بن علی ابن طالب قریشیہ ہاشمیہ نے جنم لیا تھا، جو سیدات تابعات فاضلات میں سے ایک تھیں۔ حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری میں پیدا ہوئی۔ عبادت گزاری کی محبت، تقوی شعاری کی عادت اور صحابہ کرام سے حصول علم کی لگن میں جوان ہوئیں۔ اس طرح ان کی شخصیت میں پاکیزہ حسب و نسب اور علم و دانش نیز روایات حدیث کا امتزاج پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری و باطنی حسن و جمال کی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا۔ وہ اخلاق و ادب اور عفت و عصمت کی پیکر تھیں۔ ان کی بہن سکینہ بنت حسین بھی ہو بہو اسی طرح کی تھیں۔ عربوں کے ہاں شروع سے یہ ریت چلی آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص براہ راست اپنے لیے کسی کے گھر جا کر رشتہ مانگ لے تو اسے قطعاً معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایک روز حسن بن حسن، جو مسنہ کے لقب سے مشہور تھے، اپنے چچا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر گئے اور عرض کی، چچا جان، آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے بھتیجے، چشم ما روشن دل ما شاد، میں تو خود چاہتا تھا کہ تم کسی دن اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ بیٹا، میری اس وقت 2 بیٹیاں ہیں، فاطمہ اور سکینہ۔ مجھے آپ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ جس کے بارے میں آپ کا دل مانے میں وہی آپ کے عقد میں دینے کے لیے برضا و رغبت تیار ہوں۔ فاطمہ بنت حسین شکل و شباہت اور عادات و اطوار کے لحاظ سے اپنی دادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی جلتی تھی۔ نظر انتخاب اسی پر پڑی اور ان دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا۔ حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حسن بن حسن کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد عبداللہ، ابراہیم، زینب اور کلثوم نے جنم لیا۔ یہ پہلا موقع ہے جس میں حضرت حسن اور حسین کی اولاد رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی تھی۔ عبداللہ بن حسن بنو ہاشم کے شیخ بنے اور ان سب میں انہیں فوقیت حاصل تھی۔ یہ علم و فضل، شرافت و عظمت کے اعتبار سے سارے بنی ہاشم میں انہیں ممتاز مقام حاصل تھا۔ ان کی پیدائش حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں ہوئی، اس لیے عبداللہ بن حسن اپنے بارے میں کہا کرتے تھے، میں سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں، مجھے دختر رسول نے 2 مرتبہ جنم دیا۔ عبداللہ بن حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ جب حسن بن حسن کی وفات کا وقت آیا تو اس نے حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ ایک دل پسند اور پسندیدہ خاتون ہیں، آپ کے ساتھ میری زندگی کے دن نہایت ہی خوشگوار گزرے، میں دنیا میں صرف تمہاری جدائی کا غم چھوڑ کر جا رہا ہوں،
میرا آپ سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ میرے بعد مجھے اندیشہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عثمان بن عفان آپ کے رشتہ کا مطالبہ کرے گا، اس سے شادی نہ کرنا، اس کے علاوہ آپ جس سے بھی چاہیں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں۔ حضرت فاطمہ بنت حسین نے کہا، آپ کوئی فکر نہ کریں، ہر طرح سے مطمئن رہیں۔ حسن بن حسن وفات پا گئے، عبداللہ بن عمرو جنازے میں شریک ہوئے۔ عدت کے ایام پورے ہوئے تو عبداللہ بن عمرو نے نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے جواب میں کہا، میں نے تو آپ کے رشتہ ازدواج میں منسلک نہ ہونے کی قسم کھا رکھی ہے۔ عبداللہ بن عمرو نے کہا، میں ایک غلام کے بدلے 2 غلام اور ایک چیز کے بدلے 2 چیزیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ قسم کا کفارہ میرے ذمہ رہا۔ انہوں نے سوچا اس کے ساتھ شادی کرنے کے معاہدے پر عمل پیرا ہونا کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں، کیوں نہ یہ پیشکش قبول کر لی جائے، یہ رشتہ ویسے بھی مناسب ہی دکھائی دیتا ہے۔ کچھ سوچ بچار کے بعد یہ پیشکش قبول کر لی۔ قسم کا معاوضہ عبداللہ بن عمرو نے ادا کیا۔ مزید حق مہر کے طور پر 10 لاکھ درہم فاطمہ بنت حسین کو ادا کیے۔ دور تابعین میں حضرت فاطمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا خواتین میں بڑا ہی مقام و مرتبہ تھا۔ امراء و خلفاء کے ہاں ان کی آواز سنی جاتی تھی۔ آپ کی ہر بات کو سرکاری محکموں میں بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ ان کے احترام اور عظمت شان کی بنا پر خلیفہ یزید بن عبد الملک نے مدینہ منورہ کے گورنر کو صرف ایک حرف شکایت پر معزول کر دیا تھا۔ ہوا یہ کہ مدینہ کا گورنر عبد الرحمن بن ضحاک بن قیس قہری نے عبداللہ بن عمرو کی وفات کے بعد فاطمہ بنت حسین کی طرف شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ نے کہا، باخدا اب میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اب میں صرف اپنے بچوں کی دیکھ بھال کروں گی۔ اس نے بڑا اصرار کیا۔ جب وہ مایوس ہو گیا تو اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر آپ نے میری پیشکش قبول نہ کیا تو تمہارے بڑے بیٹے عبداللہ بن حسن کو عبرتناک سزا دوں گا۔ حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس نازک ترین صورتحال کو دیکھتے ہوئے خلیفہ وقت یزید بن عبد الملک کو شکایت لکھ بھیجی۔ انہوں نے خط میں اپنی قرابت داری اور مدینہ کے گورنر ابن ازحاق کی دھمکی کا تذکرہ کیا۔ جب حکمران یزید بن عبد الملک نے یہ خط پڑھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا نیزہ زمین پر مار کر کہنے لگا، ابن ازحاق کی یہ جرت کون ہے جو اس کو ایسی دردناک سزا دے جس کی چیخیں مجھے یہاں دمشق میں اپنے بستر پر سنائی دیں۔ اسے بتایا گیا کہ عبد الواحد یہ فریضہ سر انجام دے سکتا ہے۔ کاغذ منگوایا، اپنے ہاتھ سے عبد الواحد کو خط لکھا۔ وہ اس وقت طائف میں تھا۔ خط میں یہ تحریر کیا، السلام علیکم، میں نے آپ کو مدینہ کا گورنر مقرر کر دیا ہے۔ جب تمہیں میرا یہ خط ملے تو مدینہ منورہ پہنچ کر ابن ازحاق کو اس کے منصب سے معزول کر دینا اور اس پر 40,000 دینار جرمانہ عائد کر دینا اور اسے ایسی عبرتناک سزا دینا کہ اس کی چیخیں مجھے یہاں بستر پر سنائی دیں۔ ابن ازحاق کو یہ خبر پہنچ گئی تو وہ خوف زدہ ہو کر شام سے بھاگ گیا اور وہاں مسلمہ بن عبد الملک کے ہاں جا کر پناہ لے لی۔ خلیفہ وقت یزید بن عبد الملک سے مسلمہ بن عبد الملک نے ابن ازحاق کے لیے معافی طلب کی، لیکن اس نے معاف نہ کیا بلکہ غصے سے کہنے لگے کہ ایک عظیم خانودہ کی جلیل القدر اور عظیم المرتبت خاتون اور اس کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک، یہ گھٹیا انداز میں اسے قطعاً معاف نہیں کروں گا، بلکہ اسے مدینہ منورہ عبد الواحد کی عدالت میں پیش ہونے کا حکم صادر کر دیا۔ جب یہ وہاں پہنچا تو مدینہ کے موجودہ گورنر جناب عبد الواحد نے اس پر 40,000 دینار جرمانہ عائد کر دیا اور اسے اون کا کھردرا اور تکلیف دہ لباس پہنا کر گلیوں میں پھیرایا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔